یہ کربلا نام ہی کافی ہے انسان کے اندر ہمت لانے کے لیے، سمجھے، ہمت لانے کے لیے۔ کربلا کوئی بزدلی کا نام نہیں ہے، اور کربلا کا واقعہ سن کے لوگوں کے اندر ہمت آتی ہے، ہمت، سمجھ گیا۔ اور امام علی مقام، ان کے بارے میں یاد کر کے جائے گا، جب یہ پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی ساتھ امام علی مقام کی شہادت کی خبر بھی پھیل گئی تھی، سمجھے آپ، شہادت کی خبر۔ کربلا کا نقشہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سمجھے، جہاں امام عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بازو کٹا تھا، وہ امام حسین کے مزار اقدس سے 60 یا 70 فٹ کے فاصلے پر وہ جگہ ہے، سمجھے۔ اس سے قریب تقریباً 40 فٹ کے فاصلے پر حبیب ابن مظاہر کا مزار ہے، وہاں سے تقریباً 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر 2 قبریں ہیں، جس میں سے ایک حضرت اون کی ہے یا حضرت محمد کی ہے، ان کے بارے میں اختلاف ہے تواریخوں میں بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ امام علی مقام جب کربلا کا واقعہ ہو گیا نا، تو اس کے بعد میں جب واپس کوفہ سے لوگ آئے تو اس میں حضرت زینب آئیں، تو انہوں نے کربلا کا جب منظر دیکھا تو اس کربلا کے میدان میں حضرت زینب نے ایک قبر دیکھی جو اتنی چھوٹی بنی رونے کا، اور جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور بس کیے جا رہے ہیں حسن حسن حسین حسین، حسین کا نام لینے سے مشکلیں دور ہوتی ہیں یار، سمجھ گیا۔ اتنی چھوٹی سی قبر دیکھی نا، تو قبیلے بنو اسود کے لوگوں سے حضرت زینب نے یا حضرت سکینہ نے، دو روایتیں، ان سے پوچھا یہ قبر کس کی ہے، یہ قبر کس کی ہے؟ تو قبیلے بنو اسود کے لوگوں نے کہا یہ قبر حضرت عباس کی ہے، اللہ، کہا یہ قبر حضرت عباس کی ہے۔ تو حضرت زینب کہتی میرا بھیا تو 6 فٹ کا لمبا تھا، اتنا میرا بھیا اتنا طاقتور تھا، میرا بھائی اتنا لمبا تھا، اتنا خوبصورت تھا، اس کی قبر اتنی چھوٹی، سمجھ گیا۔ سبحان اللہ مت کہیے گا، بالکل ہلیے گا بھی مت۔ قبیلے بنو اسود کے لوگ کہتے ہیں کہ زینب یہ سچ ہے عباس طاقتور تھے، لیکن یزیدیوں نے حضرت عباس کے جسم کے اتنے ٹکڑے کیے تھے کہ ان کو ایک جھولے میں بند کر کے قبر میں دفنانا پڑا۔ سمجھے، آپ کو تاریخ کا کربلا کی معلوم نہیں ہے، اور کتنے طاقتور تھے یہ بتا دوں، بس خوبیاں سن لیں 5۔ حضرت عباس کے اندر کتنی خوبیاں تھیں؟ 5، یاد رکھیں گے کتنی خوبیاں تھیں؟ 5 خوبیاں تھیں۔ سب سے پہلی خوبی کیا تھی؟ میں نے جو بتایا، سب سے پہلی حضرت عباس کے اندر یہ خوبی تھی کہ اپنے خاندان کے سب سے زیادہ حسین چہرے والے تھے۔ اب حضور سے سبحان اللہ۔ اور دوسری خوبی حضرت عباس کے اندر یہ تھی کہ اتنے لمبے تھے کہ اپنا ہاتھ زمین پہ کھڑے کھڑے اونٹ کی پیٹھ پہ رکھ دیا کرتے تھے، اور محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تیسری خوبی آپ کے اندر یہ تھی کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی بہنوں نے آپ کے ساتھ اتنا لاڈ اور اتنا پیار دکھایا تھا، اتنی محبت دکھائی تھی کہ راوی کہتا ہے جتنا حضرت عباس زمین پر نہیں چلے اس سے زیادہ اپنی بہنوں کی گود میں چلے تھے۔ چوتھی خوبی بتاؤں، چوتھی خوبی حضرت عباس کے اندر یہ تھی کہ زمین پہ کھڑے کھڑے اتنے طاقتور تھے، زمین پہ کھڑے کھڑے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے پتھر پہ اپنے دشمن کا نام لکھ دیا کرتے تھے، یاد رکھیے گا۔ اور 5ویں خوبی آپ کے اندر یہ تھی، 5ویں خوبی حضرت عباس کے اندر یہ تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو چہرہ مبارک تھا، جیسے آپ کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں اور دادا پوتے سب ہوتے ہیں، آپ کے چہرے جو تھا وہ چہرہ حضرت عباس کا حضرت علی کے چہرے سے ملتا تھا۔ یہ 5 خوبیاں تھیں، اور حضرت عباس یہی پانی لینے گئے تھے، حضرت ایک منٹ، پانی لینے کے لیے گئے تھے کیا؟ تو جب پانی لینے کے لیے گئے نا
تو امام حسین نے انہیں ایک تلوار دی اور ایک ڈھال دی. جیسے آپ سے کوئی لڑے تو میرے پاس لاٹھی ہے میں روک سکتا ہوں. نہیں، جب پانی لینے کے لیے گئے نا تو ایک تلوار دی اور ایک ڈھال دی. اور حسین نے کیا کہا؟ حسین نے کہا کہ اے بیٹے عباس، جو نہر فرات ہے، اس نہر فرات پہ 4000 یزیدی ہیں. کتنے؟ 4000. 4000 یزیدی ہیں. اور اے بیٹے عباس، ایسا کرنا، تم اپنی طرف سے کوئی حملہ مت کرنا. جو آج الزام لگ رہا ہے نا مسلمانوں پہ، یہ پتھر باز ہیں مسلمان، ایسے ایسے ایسے. ہم نے کردار اپنا بگاڑا ہے، باخدا ہم نے بگاڑا ہے. جو ظلم و ستم، دیکھو آج آپ جاتے نہیں ہیں، جیلوں میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں. حقیقت کوئی خوبصورت دیکھا اچھی جسم والا، اس کے سر پہ گولیاں برسا کے سینے پہ رکھ کے اس کو آتنکوادی کہتے ہیں. ہم آتنکوادی بننے کے لیے آئے تھے؟ ہم پتھر باز بننے کے لیے آئے تھے؟ خدا کی قسم تو ہم اس حضور کی امت میں ہے کہ جس حضور کے غلام کا چہرہ دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان بنتے تھے. ہم تو مسلمان بنے ہیں. مسلمان بنے کہاں ہیں؟ مجھے یہ خوبصورت بہت جملہ بڑا اچھا لگتا ہے، معلوم کس کا؟ سید شواہد میاں کا. میں نے ان کے ساتھ دعا کی ہے. وہ کہتے ہیں ہم زمین پہ اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. سمجھیے گا، ہم زمین پہ اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور قبر میں اس لیے مارے جائیں گے کہ ہم مسلمان نہیں تھے. ہم مسلمان نہیں تھے. تو معلوم ہے ایک تلوار دی اور ایک ڈھال دی حضرت عباس کو، اور کہا کہ تم پانی لینے جا رہے ہو، 4000 یزیدی ہیں، کوئی حملہ مت کرنا. جیسے ہی عباس پہنچے نہر فرات کے پاس، یزیدیوں نے تلواریں، یزیدیوں نے نیزے، یزیدیوں نے بھالے. طاقت دیکھیے گا. تو حضرت عباس نے اپنی طرف سے کوئی بھی حملہ نہیں کیا. تذکرہ حسین کتاب کا نام ہے، اور صفحہ نمبر مجھے یاد نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جب یزیدیوں نے حملے کیے نا حضرت عباس کے اوپر، تو آپ نے صرف حملے روکے تھے. تلواریں پڑتی تھیں، نیزے پڑتے تھے تو عباس روکتے تھے. صرف حملے روکنے کی وجہ سے 400 یزیدی مارے گئے تھے. آپ لوگ سمجھے نہیں ورنہ اور زور سے کہتے سبحان اللہ. صرف حملے روکے تھے حضرت عباس نے تو 400 یزیدی مرے تھے. ذرا بتاؤ، علی کے گھر کا شیر اگر حملہ کر دیتا تو کربلا میں ایک بھی یزیدی باقی نہیں رہتا. بس آپ کی ماں کا نام ہے ام البنین، حضرت عباس کی ماں کا. میری باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہیں؟ سمجھ میں آئی ہیں؟ تو ذرا ایک بار ایسے ہاتھ اٹھاؤ، کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کر لیجیے. اب کوئی جائے گا نہیں. اب آپ نہ سن لیجیے، نمازوں کی پابندی کریے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.